یہ ہے ہمارے ٹور کا چھٹا دن، ڈے 6۔ تو اس میں سب سے پہلے سلیم بھائی اٹھے تھے، وہ تو اپنی داستان بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں اٹھ کے بس ایسی فوٹوگرافی کی، صبح سویرے کی، اور ان کو بھی سب کو اٹھایا۔ پھر ہاشم بھائی کہہ رہے تھے کہ چائے کا سامان نیچے سے پانی لے آئیں جھیل سے، تو وہ بھی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے پاس وہ چشمہ جو ہے، وہ جو پانی اوپر سے آتا ہے، اس سے پھر ہم گئے ہیں اور وہاں سے پانی بھرایا، اور جو برتن ہمارے تھے وہ 2 شو کے وہ چائے بنانے کے تو رات کے جو چاول تھے وہ بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے، اسی میں سے کچھ اٹھا کے وہ ہم نے چائے کے ساتھ، وہ ہمارا ناشتہ ہو گیا۔ اس دوران سلیم بھائی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بتائیں گے۔ تو روٹین کے مطابق صبح اٹھا تو میرا دل تھا کہ یار یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں کوئی مطلب اس طرح کی بدبو نہ پھیلے۔ تو میں کافی دور چلا گیا، تو خیر میں گیا اور واپس پہ میرا سانس نہ پھولنے لگا بہت زیادہ۔ وہ پیچھے نظر آ رہے اتنے گئے ہوں گے وہ پیچھے تقریباً اتنا گیا ہوں گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر جب واپسی میں اس چڑھا تو میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھیں گے جہاں سے وہ میں نے شیئر کی ہے۔ تو وہاں پہ میری طبیعت خراب ہو گئی، تو میرے خیال ہے غالباً یہی کوٹ وغیرہ میں نے پہنا تھا، تو میں دیکھتا رہا ہوں پاکٹ میں کچھ ملے، کیونکہ سانس میرا بالکل بالا ہو گیا اور میں آواز بھی نہیں دے سکتا کیونکہ دور کافی تھا۔ تو شکر ہے پھر ہاتھ مارا تو ایک ہتھ کھجور مجھے ملی، جس کے ساتھ میرے ہونٹ اور گلا تر ہوا، اور اس کے بعد میں کوئی 10-15 منٹ بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا اور پھر میں نیچے کی طرف اترا۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ چترال سے گائیڈ بھی تھے، ہمارے دوست بھی ہیں، تو ان کو گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا، تو وہ جھیل کے ایسے گول گول گھما رہے تھے۔ ان کی ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور سعید ولی بھی پھر رائڈ کرنے لگے۔ تو وہاں پہ بندہ چل بھی نہیں سکتا نا، کہ میں سلیم کو کہہ رہا تھا کہ چلے اس سے گول چکر لگاتے ہیں، تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ 100-200 میٹر جائیں گے، اور پھر بس آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری سانس پھر خراب ہو رہی ہے۔ تو پھر وہاں ہم گئے، ہاشم ایک کپ لے کے آیا اپنے ساتھ، اس کی عادت ہے چائے کا کپ بنا کے ایسے تصویریں بنانے کی، تو وہ بنا رہے تھے، اور وہ پتھر پہ ہم بیٹھے وہاں پہ فوٹوگرافی کی۔ تو 1-2 گھنٹے ہم نے وہاں پہ فوٹوگرافی کرتے رہے 9 بجے تک، تو 6 بجے ہم اٹھے تھے اور وہی کر رہے تھے، بس مطلب سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے جو بھی کر رہے تھے۔ کرمبر لیک میں جو پانی انٹر ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے، ایک دوسری طرف بھی ہے، تو کافی مقدار میں سے پانی آ رہا ہے۔ اس دوران ہمیں جو ہمارا ایک دوست ہے تسکین اللہ، اس نے ایک بد دعا بھی دی تھی کہ یا اللہ آپ کا ڈرون بھی گر جائے، یا اللہ آپ کے موبائل بھی خراب ہو جائیں، یا اللہ آپ کا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ ہو جائے، اور کہتا ہے اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہونا اور USB میں ڈالے تو یا اللہ وہ USB خراب ہو جائے۔ تو اس کی دعائیں پیچھے سے قبول ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کا ہمارا موبائل جو تھا وہ خراب ہو گیا، اس کا پاسورڈ وہ بھول گیا، تو وہ لگاتے وہ لاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے یار یہ آدھا دن ہوا ہے، کہتا ہے میں اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں۔ تو وہ درم سر کی جو جتنی ویڈیوز تھی، تصویریں تھی، وہ اس کی ڈیلیٹ ہو گئی۔ آگے ہم آتے گئے تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ پھر USB گم گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا کرمبر میں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کرمبر میں ایک شاٹ لے رہا تھا، اس کا گول وہ میں نے آٹو پہ لگایا ہوا تھا، تو وہ اس میں جب چارج ختم ہو جائے تو وہ وہیں پہ رک کے آپ کو بتا دیتا ہے، تو میں نے اس کو اگنور کیا، میں نے کہا چلو ہے ابھی 10%، اس کو کمپلیٹ کرنے دو۔ تو پانی کے یہ اوپر ہی تھا ڈرون، اور ادھر ہی وہ کہتا ہے میں ادھر ہی بیٹھنے لگا ہوں، ٹھیک۔ جب اس کا چارج ختم ہو جائے نا تو ادھر ہی وہاں پہ جہاں پہ ہوتا ہے وہیں پہ بیٹھنے لگتا ہے۔ تو میں نے پھر وہ کنٹرول لیا، میں نے کہا یہ تو پانی میں چلا جائے گا، پھر میں نے بس اوپر جب تھا وہ میں نے اوپر ہی گرا دیا تھا، وہ ٹائم اتنا نہیں تھا اس میں، وہ بیٹھ گیا تھا۔ پھر ہم اس کو ڈھونڈتے رہے، تو تسکین اللہ جو ہمارے صوفی ہیں، اور میں ایک تصویر اس کی لگا دیتا ہوں، مولوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، تو اس کی وہ ساری بد دعائیں قبول ہو گئی تھیں، اور ڈرون بچ گیا تھا۔ تو یہ صفائی وفائی سارا کچھ کر کے ٹینٹ وینٹ پھر باندھ کے اس خچر والے کو پھر دیا، اور وہ روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ سعید ولی، اور ان کو بڑا شوق ہے جلدی جانے کا، سعید ولی اور شابل کو، تو خچر سعید ولی اور شابل یہ نکل گئے تھے، میں اور ہاشم یہ درمیان میں تھے، سلیم بھائی تھوڑے سے پیچھے تھے۔ تو یہ فوٹوگرافی کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ تو وہاں پہ پول بھی تھے، میں ایک تصویر لگاتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔
اور بہت خوبصورت پھول تھے ریڈ قسم کے، اور بہت یہ جھیل سے تقریباً آدھا کلومیٹر، مطلب یہ جھیل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آدھا کلومیٹر دور ہے. خیر پھر واپسی مجھے اندازہ تھا کہ ابھی ہم 14,000 فٹ پہ ہیں، تو میں تیز نہیں جا رہا تھا. 8 بجے میں نے ایک تصویر کھینچی تھی کورمبر پہ. میں ڈرون جب بھی میری عادت ہے نا، ایک میں اوپر سے تصویر کھینچتا ہوں، 360 لے لیتا ہوں نا، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آجو باجو میں سب کچھ کیا چل رہا ہے. تو اس میں مجھے نہیں پتہ تھا، نہ میں نے گوگل ارتھ میں دیکھتا ہوں پہلے سے، اس میں مجھے نہیں پتہ چلا کہ تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کے سے سرکل میں ایک جھیل تھی، اور وہ تھوڑی سی اوپر تھی. جیسے یہ نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑے سے نیچے ہیں، وہ اوپر اب پہاڑ جو ہے اتنا اوپر تھا. تو میں نے ان سے کہا یار یہ جھیل ہے، اور ہم اس طرح کرتے ہیں، اس طرف سے جھیل کے اس طرف سے چلتے ہیں، ادھر ہم چلے جاتے ہیں. تو سب نے انکار کیا ہائٹ کی وجہ سے. تو ہم تقریباً کوئی 14,000 پہ کھڑے تھے، تو وہ 14.5 پہ ہوگا یا 14,700 800 پہ ہوگا. تو سب نے انکار کیا. میں نے کہا ادھر چلے جاتے ہیں اور جھیل سے ادھر ہی اتر جاتے ہیں. تو یہ راستہ ہم صرف یہ اوپر جانا اور نیچے یہ کر رہے تھے. سب نے انکار کیا. تو میں نے کہا یار میں اکیلے جا کے کیا کروں گا، میری پہلے سے طبیعت خراب تھی. میں بھی آرام سے سیدھا چل پڑا. خیر راستے میں جھیلیں بہت تھیں. میں نے کہا چلے ایک مس ہو گئی تو کیا ہو گیا، ڈرون سے تصویر، میں پھر ڈرون ادھر لے جا کے وہاں پہ ایک تصویر لی ہے، اس کی میں لگا رہا ہوں. تو وہ سارا کچھ پھر کر کے پھر ہم چل پڑے. راستے میں اس کی جھیلیں بھی بہت ساری آتی ہیں. 5 تو آپ کی بالکل سٹارٹ میں جو پہلا گاؤں ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ 5 آ جاتی ہیں. پھر جب آپ تھوڑے سے آگے چلتے ہیں تو کورمبر کے قریب 3-4 اور آ جاتی ہیں. ایک یہ بڑی جس کی میں نے ابھی جو بتایا کہ میں اس طرح، اور ایک کورمبر خود ہی ہے، اور کورمبر کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور جھیل ہے جو پہلے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور ہے، پھر ایک اور ہے. مطلب 3 یہ ہیں، اور پھر کورمبر. یہ کل ملا کے تقریباً 30+ ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی، ان ٹچ، تو ایسی تھی. یہاں پہ ابھی تک انسان بہت کم آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارے گائیڈ ہیں. کیسے؟ حسن علی خان. اس وادی میں کتنی جھیلیں ہوں گی؟ اس میں تقریباً 15 تو ہم دیکھ چکے ہیں. 15 ہم نے دیکھے نا، کافی تقریباً 20-22 اور ہوں گے. ابھی ہم جو لوگ جو ہیں نا سر، یہ چترال ہے، یہ پاکستان کا ایک ہے. یہ بالکل یہ آخری جھیل ہے. ایسے کہہ لے پاکستان کی یہ پہلی جھیل ہے. پہلی جھیل یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یرخون ہم یہاں سے بولتے ہیں، یہ دریائے چترال. جی یہ کریٹ یہاں سے ہوتا ہے، مطلب سٹارٹ یہاں سے لیتا ہے. ہاں سٹارٹ یہاں سے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بیک سائڈ سے بھی ایک ریجن، اس کے بیک سائڈ سے بھی آ کے وہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. وہاں یہ پھر اس کے پیچھے گلگت ہے. گلگت اس کے پیچھے ہے. اس کے پیچھے جو ہے، اس کے پیچھے بھی گلگت ہے. یاسین ویلی اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے افغانستان ہے. اس کے پیچھے افغانستان ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ پانی افغانستان کہاں جاتا ہے؟ یہ دریا چترال افغانستان کا جاتا ہے نا. پھر جا کے چترال میں میرخانی سے یہ ادھر چلا جاتا ہے، افغانستان چلا جاتا ہے. پھر وہاں سے یہ نوخار کے پشاور برسک ڈیم، وہاں سے یہ آتا ہے ادھر. یہ لوگ اس کو کابل ریور بولتے ہیں. یہ کریٹ یہاں سے ہوتا ہے. ہاں وہاں سے دریا چترال بولنا چاہیے. اس کو دریا چترال بولنا چاہیے. اس کے لیے ہم کیس بھی دائر کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور اس کو چترال کا نام دیا جا رہا ہے. اچھا وہاں پہ دریا سندھ میں مل جاتا ہے، پھر دریا سندھ بن آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. یہ اسپرنگ واٹر جو چشمے کا پانی ہے، یہ ایریا چشمے سے بھرا ہے، لیکوں سے بھرا ہے. چشمے بھی بہت زیادہ ہے. جو چشمہ کہتے ہیں نا پنجاب میں، آپ کو پنجاب زمین سے نکل رہا ہے. زمین سے نکل رہا ہے. ہاں دیکھو نا، اس کے ارد گرد آپ کو کہیں کوئی چینل نظر نہیں آ رہا ہے. بس یہ یہاں سے نکل رہا ہے. یہ ہوگا گلیشیئر کا واٹر، مگر یہ زمین کے مطلب اس پہاڑ سے آتا ہوگا، لیکن زمین کے اندر یہاں پہ صاف ہو کے یہ صاف ہو کے نکل رہا ہے. اس کو ہم چشمہ بولتے ہیں. اس میں سے بہت سے ایسے چشمے بھی ہوں گے نا، وہ گرم ہو جائیں گے. اس میں سردیوں میں ہم لوگ کپڑا بھی دھوتے ہیں نا. یہاں کے گاؤں میں بھی چشمہ نکلتا ہے گرم. یہ قدرت کا کیا سین ہوگا. کوئی یہ پینے کے لیے بھی بہت میٹھا ہوتا ہے. اور بہت یہ دیکھیں یہ دیکھو ابھی دیکھو یہ فلو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. یہ دیکھو اس طرح. اچھا ایسا چشمہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ زمین سے مطلب نیچے سے پانی نکلتا ہے. نارملی اوپر سے ایسے آتا ہے نا.
ये इसका बहुत से ज़्यादा रेंजेस है। ये देखो आप ये आगे भी जाओगे तो आपको ये चश्मे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे यहाँ पे। इस पूरी वैली का क्या नाम है? इस पूरे वैली का नाम है बुरगुल वैली। बुरगुल वैली। और स्टार्ट कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से? ये स्टार्ट यहाँ से यारखून से होता है ना, जो स्टार्ट यारखून से होकर हम जब पोस्ट पे पहुँचते हैं, चेक पोस्ट होता चेक पोस्ट, है। जी। यहाँ से ये स्टार्ट होकर कुरम्बर तक ये बुरगुल वैली है। उसके बाद कुरम्बर से आगे वो गिलगित का रीजन स्टार्ट होता है। झील कहाँ पे आती है? झील ये गूगल मैप से जब हम देखते हैं तो ये गिलगित की तरफ से, और ये यहाँ के लोग भी कहते हैं कि ये गिलगित वाली साइड पे है। मुतनाज़ा तो नहीं है? मुतनाज़ा नहीं है, ये हमारा उससे मतलब आगे झील हमारा पंजी है, निशानी है ना, बॉर्डर। झील उनका है या आप लोगों का? ये गिलगित का है। गिलगित का है। ठीक है, ठीक। मुझे पुल यहाँ बहुत अच्छे लगे ना। ये पुलों के बारे में इनसे कुछ पूछना है। ये कितने किस्में हैं यहाँ पे, कितने कलर्स हैं? सर ये जो आपको नजर आए ये येलो है, पर्पल है, इसमें बहुत से और भी कलर, रेड भी आपको मिल जाएगा, वाइट भी है। हर रीजन में ये फूलों से भी भरा हुआ है। ये फूल आपको मेरे ख्याल में ये जो इस पहाड़ों पे ही मिल जाते हैं ना, इस ऊंचाई में। ये 12,000 पे 12,000 10-12। अब हम तकरीबन कोई 13-13,500 फुट पे है। 13,000 फुट में अभी हम हैं। ये 14,000 पे झील थी ना, 14,000 तो 13.5 पे हम होंगे। 13.5 पे जी। हम हैं। ये जो फूल है ना सर, आपने आगे भी देखा होगा, आपके पास आपने कितने फूल देखे, बहुत से वैरायटी है यहाँ फूलों का। एक और यहाँ पर हमारे यहाँ खरूर बोलते हैं, खरूर फूल, वो हमारे सिंगर भी उसको यूज़ करते हैं जब गाना माना जो छिदराई लोग के बीच में होता है ना, तो वो उसके भी बेरिश नाम का भी फूल होते हैं यहाँ पे। बहुत किस्म के फूल होते हैं। ये फूलों की सरजमीन। ग्लेशियर यहाँ पे हैं, आबशार यहाँ पे हैं, झील यहाँ पे हैं, मेडोज यहाँ पे हैं, पूल यहाँ पे हैं। इसको क्या कहते हैं? चश्मे यहाँ पे हैं। वो ज़मीन से जो निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? वो देवसाई में ऐसे खड़े हो जाते हैं। मेरमोट है, पता नहीं क्या है वो, सुराखों में क्या घुसे होते हैं? मेरमोट। वो भी यहाँ पे हैं। वो मेरे ख्याल से कितनी हाइट में होते हैं? 12,000, 11, 12, 13 इधर। 14 पे मैंने नहीं देखे, 13 तक थे। आगे आएंगे हम, तकरीबन 13.5 पे हैं अभी। ये कुरम्बर से हम आ रहे हैं, 2 घंटे हाइकिंग हो गई है। और हमारे सुस्त तरीन जो मेंबर्स हैं वो ये 2 हैं। इस ट्रैक में भी सो जाते हैं। ये अजीब मेंबर्स हमें मिले हैं। आते हुए भी इसने 2 घंटे नींद पूरी की है, और पता नहीं, उठ जा भाई, हमेशा ये सो जाता है। क्या करें जी, टेंट लगा नहीं होता। आप ही रिटायरमेंट ले रहे हैं? भाई आप जैसे लोग मेरे रिटायरमेंट लेने का देंगे यार, मैं तो कब के रिटायरमेंट ले चुका हूँ यार। ये बेचारा गलती से आ गया, आइंदा नहीं आएगा ये भी। और मेरा यार ये कुरम्बर का ट्रैक है। और बाकी हाशिम ने कई लोगों से पूछा था कि कुरम्बर का ट्रैक बाइक का है, किस चीज़ का है? तो हाशिम, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम बाइक पे आए हैं, हम बाइक पे जा रहे हैं और ये बाइक का ट्रैक है, ये उन लोगों पे मुझे हंसी आती है कि यहाँ पे बाइक की जगह कौन सी है। या तो आपके पास 2 बंदे हो ना, एक बंदा पीछे से बाइक उठाए और एक चलाए, तो ये- फिर तो है। ये ट्रैक है। अच्छा, इसमें जीप भी गई है, वो सामने देखिए ये और नीचे से ये पानी है, नीचे से कोई रास्ता नहीं है। और यही ट्रैक है। ट्रैक में कम से कम 10 ऐसी जगह है जहाँ पे 2 बंदों ने बाइक उठा के पार करना है। 10 नहीं, कम से कम 25। तो अगर आपने 20 दफा अपनी बाइक को उठा के उस जगह 15 मीटर आगे रखना है, तो फिर लानत है उस बाइक पे और दलदल उस बाइक पे। जो दलदल आता है। हाँ, वहाँ पे एक तस्वीर बना के फिर कहते हैं हम बाइक पे आए थे। ये भी बताएं कि आपकी कितनी जो है ना, वो अभी मैं वो नहीं कहना चाहता। बस ठीक है। समझ गए। अच्छा, ये सारे याक हैं। याक है, सारे याक। कोई बच्चा है, छोटे छोटे याक हैं, वो बड़े भी हैं। आपको नजर आए ये वाइट वाला बड़ा है, ये देखो। इसका मार्केट रेट होगा ₹1,00,000 होगा सर। ये वाइट वाला जो है, और ये ब्लैक जो सबसे बड़ा है। सबसे
150 तक जाता है इसका जो मार्केट वैल्यू है। और इसका गोश्त जो होता है ना सर, ये फ्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है इसका, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता नहीं इसमें। होता इसकी गोश्त। और ये इतना मतलब बर्फ़ में भी अगर बर्फ़ कवर भी करते हैं ना, तो ये बर्फ़ के अंदर से भी अपना खुराक निकालते हैं, ये पहाड़ों में जाके घास अच्छा। जो कुछ बर्फ़। और ये कितने हाइट में ये रहते हैं? ये तकरीबन 1400-1200 बुलंदी में ये रहते हैं। 1400-1200 बुलंदी पे। और ये कोई कालीन आप कह रहे थे, इसकी कालीन? इसका ये है, वो हमारे यहाँ पे पहले ज़माने में जो कालीन होता था उसको हम पिलेस बोलते हैं हमारे अपने ज़बान में, चित्राली में। वो इससे इसके बालों से इसको कटिंग भी करते हैं लोग। ये इतना गर्म चीज़ है, ये -20 में भी इसको बाहर छोड़ दो ना, इसको ठंड का महसूस नहीं होता इसको। ये बर्फबारी हो रही होगी इसके ऊपर बर्फबारी होती जाएगी। ये अच्छा, अगर इसको नीचे ले जाए पेशावर ये इस्लामाबाद, नहीं रह सकता है, मरेगा? मरेगा। ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ये ऊपर ही रहेगा। ये बुलंदियों में। अगर बुनी में ले जाओ? बुनी में भी लोगों ने ट्राई किया, बुनी में भी इनको इस तरह करते हैं कि पहाड़ों में छोड़ते हैं, तो तब ये सर्वाइव कर सकते हैं। नीचे अगस्त जुलाई में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सुना है इसके बाल भी गिर जाते हैं गर्मी में। हाँ हाँ, गर्मी बाद। अभी देखो ये जो है ना, इसके दुम कितना, इसका दुम भी एक डेकोरेशन टाइप में ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको ज़बह करते हैं ना, तो ये भी बिक जाता है, इसका दुम भी अलग इसका रेट है। चले, अस्सलाम वालेकुम। ये कुरम्बर जा रहे हैं और हम कुरम्बर से वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में मिले हैं ये। तो ये गधा आप रेंट पे, ये कितने पैसे लेते हैं इसके? सब काम तो रुपये कर सकते। ये गरल से जो बोरोल से स्टार्ट गरल है, हाँ हाँ। वहाँ से ये 10,000 में जाएगा गरल से। और लश्कर गाह से जब आप आओगे 8,000 रुपये आपसे ले लेगा। ये उससे तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे गरल से आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो आगे जाएगा, ये एक दिन आपके साथ स्टे करेगा। और ये आपके जो सामान होते हैं, ये अपने गड्ढे से आपके साथ आपके और इस पे आप कितना सामान रख सकते हैं? कितना उठा सकता है ये? 50 केजी? 50 केजी, मतलब 5-6 बंदों का सामान एक गधे पे। ओके जी, ओके ओके। जेब वाले इसी किसी जगह से ढूंढ के बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल में पहुंचाया होगा। आसान बात नहीं है ये। नहीं, मतलब नीचे पानी है, ठीक है। नीचे पानी, हाँ। दलदल भी है ना, दलदल में आपने देखा दलदल भी है, यहाँ पे फंस भी जा सकते हो आप। इसका बेहतर ये है कि आप ट्रैक को 2 दिन में करो, मगर घोड़े पे कर लो, घोड़े पे कर लो। हाँ, लेकिन गाड़ी और बाइक जो है ना, कम से कम इस खूबसूरती को खराब ना करें। मेहरबानी होगी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा जीप और बाइक वाले जो है ना, तकलीफ ना करें इधर आने की, पैदल आ जाएं। पैदल आ जाए। सही बता रहा है सर जी। हमारा क्या नाम है? पूछो इससे, नाम क्या है? और इसका? इसका उल्फत। ये तो लड़कियों का नाम है। अब करें चचू, ये क्या है? ये नमक है। नमकीन चाय पीते हैं आप? हाँ। और चीनी चीनी यहाँ नहीं है, पीते ही नहीं? ज्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं। चीनी नहीं डालते? नहीं चीनी चाय में चीनी क्या होती है? चीनी आपके घर में होती ही नहीं है? यार वो घर में है, यहाँ नहीं होती। नहीं है। और ये क्या है? ये मलाई है। और ये शफीक? ये हाँ, ये शफीक। और ये दही है, जो इसको बोलते हैं त्रीन, बोलते हैं हमारे ज़बान में। क्या बोलते हैं? त्रीन है उसको, इसको बोलते हैं गाय का। लाइक नहीं करते, ये बताओ उस चीज का नाम बताओ, खाने वाले का, इसको आप लाइक नहीं करते। ये मलाई। चावल आप लाइक करते हो, चाय का दुश्मन हो, ये क्या नहीं खाते हैं बाबा, वो पानी लेने गए। ये पानी साफ है? ये साफ नहीं। ये पानी अंकेला वो खा एक बोतल लेके गया, लेके एक लेके गया। ये शफीक किस टाइम बनाया आप? ये दोपहर ठंडा हो जाता है सर्दी की वजह से। शादी की वजह से ठंडा। मरी कौन? या कमलाई होगा ना, ना या कमलाई। याक हो? हो यार, ये आपके लिए नया तजुर्बा है। याक की मलाई। वाह जी, मलाई। फीमेल याद की, मेल की याद को हम मर्दाना के लिए यूज कर रहे हैं ना, याद तो मर्दाना के लिए यूज हो रहा है ना, जनाना के लिए नहीं। याद बिल। बारिश शुरू। और रेन कोट्स उठाने हैं कि नहीं?
بادل نہیں ہے، رین کوٹس نہیں اٹھاتے. برا ریز نہیں نا. ایک ضروری بات اس ٹریک میں کرمبر لیک، جو میں کرمبر لیک سے تو واپس آ رہا ہوں، اپوز سائڈ سے آئیں گے، جو سامنے بندے نظر آ رہے ہیں، تو 2 گھنٹے میں آپ یہاں پہنچیں گے لگ بھگ. تو یہ چشمے کا پانی ہے، 2 چشمے ہیں. تو ادھر سے آپ اپنی جو بھی آپ کے پاس بوتلیں ہیں جو بھی ہیں وہ بھر دیں. اس کے بعد آگے جب آپ جائیں گے تو 2 گھنٹے کے لیے آپ کو پانی نہیں ملے گا. اس ٹریک میں یہ واحد 2 گھنٹے ہیں جن میں پانی نہیں ہے. باقی ہر 5-6 منٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی چشمہ ملتا رہتا ہے. تو اس میں چڑھائی بھی ہے اس 2 گھنٹے میں، تو بندے تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں اس میں. تو تھوڑا پانی کا بھی خیال کریں، وہ احتیاط سے پئیں. اس سے آگے ایک بانڈا بھی ہے، کچھ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، 8-10 گھر ہیں. تو وہ کپڑے بھی دھو رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا چشمہ ہے وہاں پہ، اور برتن وغیرہ بھی دھو رہے ہوتے ہیں. ان کے مال مویشی بھی اس میں پانی پیتے ہیں. تو بیٹر ہے کہ اس جگہ سے آپ پانی اٹھا لیں اپنے ساتھ. پھر چڑھائی بھی ہے اور مسئلہ کرے گا آپ کو. کرمبر ٹریک لشکر گاہ سے کرمبر جھیل تک یہ تقریباً 23 کلومیٹرز بنتے ہیں، 23 کلومیٹرز موبائل کے مطابق. تو کرمبر جھیل کی ہائٹ ہے کوئی 14,000، اور لشکر گاہ جہاں سے آپ ٹریک سٹارٹ کریں گے اس کی ہائٹ ہے 12,000. تو 23 کلومیٹر میں آپ نے صرف 2,000 فٹ اوپر جانا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ٹریک آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لینتھی ہے. تو 8 سے 10 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ٹریک ہے. گھوڑے مل جاتے ہیں، اگر آپ پیدل نہیں جانا چاہتے تو گھوڑوں پہ چلے جائیں. موٹر سائیکل کا نہیں ہے. میں اپنی ویڈیو میں بار بار کہہ رہا ہوں، موٹر سائیکل کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، موٹر سائیکل کا ٹریک یہ بالکل نہیں ہے. جب آخر میں سلطان کنگ کا گھر نظر آ جاتا ہے، یہ سلیم بھائی اپنا بتائیں گے، یہ تھوڑے سے پیچھے تھے، تو پتہ چل جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے نا کہ بس یہ سامنے ہے اور نظر آ گیا ہے. اور وہ راستہ ہمارا ختم نہیں ہو رہا تھا. مطلب ایسے سمجھ لیں کہ کوئی 23-25 کلومیٹر کا ٹریک ہے، تو 23 ہم کر چکے تھے. یہ 2 کلومیٹر ہم سے نہیں ہو رہے تھے. میں بیٹھا ہوں وہاں پہ، جو زمین میں وہ سوراخ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مرموٹ، جو وہ نکلتے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوتے، اس کی میں نے فوٹوگرافی کی. لیکن فوٹوگرافی کا دل نہیں تھا میرا، میں بیٹھا ہوا تھا اس لیے کر رہا تھا. میں جا نہیں پا رہا تھا کہ میں یہ کیسے جاؤں، نہ کوئی گھوڑا آ جائے، کوئی گاڑی آ جائے اور مجھے اٹھا کے لے جائے، بس میں پہنچ جاؤں. تو بہت تھکا ہوا تھا میں. جو جیسے ہی میں پہنچا ہوں بس میں لیٹ گیا، سب کچھ پھینک کے، موبائل سائڈ پہ، کیمرے ویمرے اور جوتے نکال کے بس لیٹ گیا. جیسے ہی لشکر گاہ سے واپس پہنچے تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، ڈاکٹر آصف صاحب، میرے ساتھ ہی چل رہے تھے. اچھا، ان کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہوا. وہ جیسے پہنچے تو انہوں نے کہا یار میں نے بڑی بہادری کر لی ہے، تو ٹریک ختم کر لیا، تو اسی گرین پہ دل کرتا ہے سو جائیں. تو انہوں نے جیکٹیں اتاری اور نیچے اسی میں سے سو گئے، کیونکہ پسینہ آیا ہوا تھا کافی. میں نے ان کو منع بھی کیا، میں نے کہا ایک دم نہ اتاریں سارا کچھ، تو انہوں نے میری نہیں مانی، تو اتار دی. اس کے بعد ہوا چلی اور ان کو دردوں کا بہت زیادہ مسئلہ تھا. تو جب ہم ٹریک شروع کرنے لگے تھے جیپ میں، تو مستیج پہنچے تو بخت بھائی نے نا وہاں پہ نا میڈیسن لی دردوں کے لیے، ورین. تو وہ میڈیسن لی، تو وہ جب ہم کھاتے تھے 8 گھنٹے تو ہمارا بڑا اچھا گزرتے تھے. 8 گھنٹوں کے بعد ہمیں درد شروع ہو جاتے تھے. تو جیسے ان کی میڈیسن کا ٹائم ختم ہوا اور ان کو درد شروع ہو گئے، تو ان کی منہ میں سے جھگ آنا شروع ہوگی، مطلب ان کی کافی ایسی طبیعت خراب ہوگی. تو تقریباً وہ یہ سمجھے کہ بے ہوش ہو گئے تھے. پھر ان کو ہم اٹھا کے ایک کمرے میں لے گئے. تو وہاں پہ امجد بھائی تھے، انہوں نے ان کی بڑی کیئر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انہوں نے ان کو چائے بھی پلائی اور اس کے بعد ان کی مالش مولش بھی کی اور ہاتھوں کو ملا اور پاؤں کو دبایا اور کمبل شمبل ان کو دو دیے. تو اس کے بعد آصف صاحب کی جو ہے طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگی. تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ جب جائیں تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ جیکٹ نہ اتارا کریں، کیونکہ پسینہ تو آپ کو آیا ہوتا ہے، اس چیز کو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے.
تو اگر آپ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے تو آپ ٹریک نہیں کر سکیں گے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا. اچھا یہ سب کچھ تو ہو گیا, چائے وائے ہم نے پی لی, سب کچھ ہو گیا. اس دوران امید تو نہیں تھی ہمیں, مطلب ہم جتنے بھی بندے تھے کمرے میں بیٹھے تھے تو ایک انڈا وہ آیا ہمارے پاس اور ٹرے میں لے کے آیا نا, تو وہ ہمیں ایسے لگا کہ بس کوئی دنیا کی عجیب چیز آ گئی نا کہ یہ ہم کھائیں گے. اور وہ سردی بھی تھی, ٹھیک ہے, شام ہو چکی تھی, تو بس وہ بہت زبردست لگا نا. ایک انڈا کھایا نمک کے ساتھ اور پھر بستر میں گھس گئے سارے. اور اب سارے بس اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں کہ جو 2 دن میں ہم نے فوٹوگرافی کی ہے اس پہ لگے ہوئے تھے. خاموشی تھی, بیٹھے ہوئے تھے سارے. تو اس دوران کوئی گھنٹے بعد 8 بجے کے قریب کھانا آیا. تو پہلے چاول آئے, پھر روٹیاں آئیں. تو ہم دیکھتے رہے نا کہ مطلب ہم نے یہ سوچا تھا کہ ان کا کھانا ہم نہیں کھا, وہ بالکل صحیح ہے کہ ان کی روٹیاں جو اتنی سخت ہو جاتی ہیں وہ بالکل ہم نہیں کھا سکتے. تو خیر اس رات جو چیزیں آ رہی تھی وہ بہت زبردست تھی. جیسے ہمیں اسلام آباد میں کوئی چیزیں مل رہی ہیں یا لاہور میں ایسے مل رہا تھا, پشاوری چاول آ رہے ہیں, چاول بھی آئے. پھر اینڈ میں وہ چکن لے کے آ گیا. تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اسماعیلی, اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوتے. تو میں ہاشم کی طرف بھی دیکھا ہے, سلیم کی طرف بھی دیکھا ہے. میں نے کہا کیا کرنا ہے, تو انہوں نے ہمیں ایک پیس سب کو دے دیا نا. تو میں سلیم کی طرف دیکھ رہا تھا, میں نے کہا کھانا ہے, ایسے آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے نا. تو وہ سلطان کنگ جو تھا وہ سمجھ گیا. تو وہ کہتا ہے یہ ہم بونی سے لے کے آئے ہیں نا. تو پیچھے سے مطلب ہمارے علاقوں سے وہ نام لینے لگا نا, کہتا ہے یہ پیچھے سے آتی ہے. تو خیر بھوک لگی تھی, میں نے کہا یار بسم اللہ پڑھ لو, جو بھی ہے بس کھائیں گے, ٹھیک ہے. وہ روسٹ کیے ہوئے تھے اس نے چکن پیس, تو بس کھا گئے. پھر سلیم اپنا بتائیں گے اس نے کیا کیا تھا, کیا دل میں اس کے آیا تھا. اچھا, جیسے کہ وہ لوگ تو ہے تو بہت اچھے ہیں, خدمت گار لوگ ہیں لشکر گاز کے, کیونکہ آپ کو وہاں پہ کوئی کھانا مل جائے وہ کسی غنیمت سے کم نہیں ہے کہ اتنے دور علاقے میں آپ کو چکن جیسی چیز مل جائے. اور بعض وقت یہ تھا کہ بخت اور ہاشم مجھے دیکھنے لگے, میں ان کو دیکھنے لگا کہ کھائیں یا نہ کھائیں. میں نے دیکھا سعید ولی بھائی کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھا, ہم نے بھی کھا لیا, کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے. مطلب ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہم ذبح کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں. اس چیز میں کہتا ہوں کہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ٹورزم سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو بعض وقت ایسی جگہ ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح کی چیز نہیں ملتی, تو لازمی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کسی کا دل رضائی نہ ہو, توڑے نہ جس کسی کو بھی, تو لازمی کھا لیا کریں. جی, تو یہ کرمبر کا مطلب کیا ہے یہ ذرا بتا دیں. کروم زیادہ پتریلی جگہ ہے سر, پتھر والا جگہ ہے, پتھر بہت زیادہ ہے وہ. اچھا, اور یہ لشکر گاز کروم بار جھیل کو بھی کہتے ہیں, بار اصل یہ سمندر کو بھی بار کہتے ہیں نا. کون سی زبان ہے؟ یہ فارسی زبان ہے. بحر الکاہل, بحر ہند, بحر ہند ہے. لشکر فوج کا جگہ ہے, گاز ہے. گاز کا پہلے گاز. زمانے میں فوج, افغانستان کا فوج یہاں آتا تھا. اچھا, جو یہ افغانستان تو یہ افغانستان کا ایریا ہے. نہیں ابھی تو نہیں ہے, پہلے تھا. پہلے زمانے میں یہ افغانستان کیا اس میں تھے, حصے میں. آپ کا اٹک کا ایریا افغانستان کا تھا نا. اچھا, 100 سال لیز پہ دیا تھا انہوں نے اٹک کا. میں نے سنا ہے کہ یہاں سے جو لوگ آئے ہیں جو یہاں بسے ہوئے ہیں یہ بھی افغانستان سے آئے ہیں. نہیں, یہ زیادہ تر افغانستان سے آیا. ہم لوگ چائنا سے آئے, بعض لوگ ترکمانستان سے بھی ہے, 1-2. مطلب ادھر چترال کے لوگ نہیں ہیں. چترال کے لوگ بروغل میں نہیں, پورے کے پورے اور جگہ سے آئے. وہ موٹر سائیکل والا جو آپ کہہ رہے تھے وہ اس کمرے میں آیا تھا. میں اسی جگہ سویا ہوا تھا نا, میں اس طرح لیٹا ہوا تھا. تو میں نے اپنے لیے کھانا, کیونکہ میرے پاس ٹیم پڑے تھے نا, گھروں کر کے میں کھانا کھا کے سویا نا. بندہ یہی دروازہ کھولا یار, اس کی انٹری دیکھ کے نا یار میں پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ بندہ مر رہا ہے, کہ اس کا جنگ وہ تو نہیں ہو رہا یار. وہ مجھے اس طرح اشارہ کیا, اس طرح میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ کھا لے گے یار, کدھر سے کیا لے گے تو اس کو. تو میرے سلطان کی کو کہا کہ یار اس کے لیے کچھ کرو یار. اس نے گھر سے جو روٹیاں لے کے نا, تو میں ادھر ہی لیٹا تھا, تو اس نے کیا کہ وہ نیم کو نہیں کھا, صرف روٹی اس کو دی ہے. ہاں روٹی یار, وہ ادھر کا وہ چائے ان سے نہیں پیا جا سکتا نا, تو چائے تھا کہ وہ چاول وہ نہیں کھا. اس نے وہ نیم کو اور روٹی کے ساتھ نا, میں ادھر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یار اس بندے کا کیا ہونا ہے.
مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ یار اس سے یہ بندہ بچے گا, مجھے تو نہیں لگ رہا تھا. اس کے دیکھنے سے جو نا اس کا پورا شیپ چینج ہو گیا تھا یار. تو شکر ہے یار صبح دیکھا کہ وہ بندہ بھی بچ گیا. روٹی اور چنے سور کا کیا کیا وہ نیمکو کا؟ یار نیم کو وہ کھول کے نا روٹی کے اوپر ڈال کے وہ لگانے لگے. یار وہ بندہ نا وہ اپنے جو بھی ان کا نا جاننے والے ان کو یہ وصیت اس بندے کا میں بتا رہا ہوں نا کی ہوگی کہ بھائی جو بھی کرنا ہے کرو, آوارگی کرو, جو بھی کرنا ہے کرو, کروں پر نہیں جانا. بائک پہ اس کی یہ حال ہے. نہیں بائک پہ راستہ ہم نے دیکھا ہے بہت, چلنے سے بائک کا مشکل ہے.